میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نواسے رسول، ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم یا حسین، اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، اور خاص طور پہ آج کے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ہم انہیں سنیں۔ میں یہاں آپ سبھی کو، جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، خواتین و حضرات، ہمارے تمام ہی بیرونی ممالک کے سفارتکار جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو، اور یہاں اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں، اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں، ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری بات، جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو میری بھی خواہش تھی کہ وہ جب کراچی تشریف لائیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے شایان شان ایک تقریب کا میں انعقاد کروں، اور اس کے انعقاد کے لیے جب ہم نے تیاری شروع کی تو کچھ ایسی ٹیلی فون کالز مجھے موصول ہوئیں جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو میں آپ سب سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہمیں آپ نے ضرور بلانا ہے، اور ہمارے دوست بھی آنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں انہیں سننے کا موقع دیجیے گا۔ لیکن کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی، جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے صرف اس بات کو ہی مناسب نہ سمجھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے ہمارے بہت ہی محترم اور میرے ایسے شفیق بڑے بھائی بزرگ مفتی عبد الرحیم صاحب سے رجوع کیا۔ مفتی عبد الرحیم صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں، جس تبلیغ کا اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، انہیں ضرور آنا چاہیے، بلکہ میں خود آ کر ان کے اور آپ کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اور بات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ اس سندھ کی جو صوفیاؤں کی دھرتی ہے، اور جہاں اس شہر کی معیشت
کا ہب یہ شہر کراچی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ہی مکاتب فکر کے لوگوں کو بات چیت کی جائے، تمام اقلیتوں کے لوگوں سے بات کی جائے، اور ایسا ہو کہ تمام ہی لوگ ایک اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوں اور اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ سے امن، پیار، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام پڑوسی ملک بھارت تک چلا جائے، اور ہم یہ میسج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو، بھارت کو، کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ اور جب اس بات کا ذکر میں نے میرے بہت ہی پیارے، میرے بہت ہی بڑے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیا، تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دونوں کالج فیلو بھی ہیں آپس میں، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور جب میں نے پہلا کاروبار اس شہر میں شروع کیا صدر میں، تو میری خواہش تھی کہ اس کا ابتدا شاہ احمد نورانی صاحب کریں، تو ان کے والد محترم نے میرے پہلے کاروبار کا افتتاح کیا، اور ان کے بیٹے اویس نورانی بھائی یہاں موجود ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہیں، اور کیوں نہیں ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایسا پیغام دیں جو کہ محبت کا پیغام ہو۔ تو آج آپ کے سامنے وہ بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے دل کے بہت قریب، یعنی میں یہ کہوں کہ میں اپنے تھوڑے بہت غم بھی ان سے شیئر کر لیتا ہوں، اور ان کے والد صاحب کا اگر میں آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اور وہ ہیں ہمارے مفتی نعیم صاحب، جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے دونوں صاحبزادے مفتی نعمان اور مفتی فرحان، جو کہ جامعہ بنوریا سے جن کا تعلق ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہیں۔ جب میں نے ان سے فون کیا تو مفتی نعمان صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اگر میں اس کو اور آگے بڑھاؤں تو یہاں میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسیلنسی ہمارے ایران کے کونسل جنرل نوریان صاحب بھی موجود ہیں، اور پھر میں کہوں تو میرے پیارے میرے دوست سعودی عرب کے ایکٹنگ کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں جی دونوں ہمارے پاس تو مولانا بشیر فاروقی اور ظفر عباس بھی ساتھ بیٹھتے ہیں، یہی تو پیار ہے اس گورنر ہاؤس کا۔ لیکن میرے سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں ایکسیلنسی کونسل جنرلز یہاں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ترکیہ کے میرے بھائی جمال سانگو صاحب یہاں موجود ہیں، یو اے ای کے کونسل جنرلز یہاں موجود ہیں، قطر کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے بھائی، ملیشیا کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، کویت کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، بحرین کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، عمان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، اور اگر پھر میں اس سے آگے جاؤں تو افغانستان کے کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں، اور آج یہاں قومی ترانے پر یہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کھڑا کرا دیا تھا، دل سے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن اگر میں اور آگے کی بات کروں تو آج آپ دیکھیں کہ یہاں مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں، تو میرے شاہی سید بھائی بھی یہاں موجود ہیں،
اور اگر میں بات کروں کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں عجیب ماحول ہے کہ ہر شعبے سے، ہر مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص آج یہاں اس گورنر ہاؤس میں موجود ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ جب ان سب نے میرا دل بڑا کر کے ہاں کی تو پھر میں نے ایک اور ہمت کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہاں ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے، یہاں کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے اور اسماعیلی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی آپ کو آج اس گورنر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے۔ میری بہنیں مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، دوست اور بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ حاصل رہتی ہے، اور ہماری جو MQM پاکستان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے جو، لیکن پھر انیس بھائی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا، لیکن ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ انیس قائم خانی بھائی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو جام صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جام قائم صاحب، اور ہم سب کے اب کیونکہ مشہوری ہو چکا ہے تو ارشد ولی محمد صاحب جو کہ میں شاہ رخ خان کہتا ہوں وہ بھی یہاں موجود ہیں، شہباز ظہیر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں۔ تو بس مقصد یہ تھا بات بتانے کا کہ آج میرے لیے ان 2 سالوں میں سب سے اہم دن ہے، لیکن اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو پھر گھر جانا مشکل ہو جائے گا، کہ وہ کہے گی کہ سارا تمہیں آمادہ تو میں نے کیا تھا اور تم نے میرا نام ہی نہیں لیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، جب میری نئی شادی ہوئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو جو میری بیگم ہے، بیگم صاحبہ، وہ صرف پیس ٹی وی لگا کے رکھتی، تو میں چڑ جاتا تھا، میں نے کہا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، اب پیس ٹی وی تو چینج کر دو۔ کہتے نہیں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن رہی ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئیں گے اور ہمارے یہاں پروگرام کریں گے۔ میرے والد محترم اور میری والدہ صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، آج جن کی ہمت سے، جن کی سپورٹ سے یہ بہترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں، ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہو بہو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ریپلیکا ہیں اور انہی کی طرح اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں آپ کو، آپ کے بیٹے کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آج یہاں موجود ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہم آج آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دل کے ساتھ کہ ہم سب مل جل کر اس پاکستان کے لیے اور اپنے مذہب اسلام کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، اور میں اپنے پیارے آقا کی تعلیمات، بصیرت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور جب میں بات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں، اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول، ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو لیے تیار ہیں۔ اور ہم یا حسین، اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے، شاید میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔